ناظرین السلام علیکم، میں ہوں چودھری اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہونا کیا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو پھر معذرت، کیونکہ مجھے کافی دفعہ معذرت کرنی پڑتی ہے کہ پھر تھوڑا سا گیپ آ گیا کہ میں جو روزانہ میرا ویلاگ آتے تھے تو اس میں تھوڑا سا گیپ آ گیا ہے۔ تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اس میں کچھ میں نہیں چاہتا تھا۔ آپ یقین کریں کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں تو ایک سوشل ورکر ہوں، ایک سیاسی ورکر، سوشل ورکر، اور میرا سب سے پہلا جو ہوتا ہے میری نظر میں وہ یہ ہوتا ہے کہ کس طرح میں آپ کی ہیلپ کر سکوں، کمیونٹی کی ہیلپ، دوستوں کی ہیلپ، اوورسیز پاکستانیوں کی ہیلپ، ہر ایک جو بھی طبقہ جو بھی کوئی کرتا ہے۔ تو جب میں زیادہ بیزی ہو جاتا ہوں تو اس میں پھر آپ کو پتہ ہے ٹائم نکالنا مسئلہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھ ہم نے شروع کیا ہے کہ لائیو کسی بھی وقت تو شروع کر دیا کریں، لیکن اس کے باوجود اتنی زیادہ وہ مصروفیات آ جاتی ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے تھوڑا سا اس میں تعطل آ جاتا ہے۔ مصروفیات سے یاد ہے، میں ہمیشہ دوستوں کو کہتا ہوں، کوئی کہتا ہے نا جی کیا زیادہ بیزی ہے، تو میں کہتا ہوں اللہ بیزی رکھے، کیونکہ جو فارغ آدمی تو بالکل ہی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنی زیادہ مصروفیات دی ہیں، اتنی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ لوگوں کا، میرے دوستوں کا، سارے جتنے جاننے والے ہیں، جو نہیں جاننے والے، عام لوگ جنہوں نے نام سنا ہے، پورے پاکستان سے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں جس کو کہتے ہیں نا کہ الفاظ کی کمی محسوس کرتا ہوں کہ کس طرح کن الفاظ سے شکریہ ادا کروں۔ تو بہرحال اپنے اصل سبجیکٹ پہ آتے ہیں۔ یہ تو ایک وضاحت تھی کیونکہ بہت زیادہ، سب سے پہلے تو اوورسیز پاکستانیوں کی میں بات کروں گا، کیونکہ جس وجہ سے زیادہ تعطل پیدا ہوا۔ آپ کو ہوتا ہے کہ ویسے تو میں ہر وقت ہی سوشل ورک کرتا رہتا ہوں، لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو میں زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ جب بھی کبھی اوورسیز پاکستانیوں کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے تو میں ساری چیزیں کتنی ضروری بھی ہوتی ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ کے تو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے وہ میں کوششیں شروع کر دیتا ہوں۔ اچھا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک 40 اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے رہا ہے، اور میں نے تو وزیر اعظم کو کہا جی کہ یہ جو لائٹ چل رہی ہے کہ یہ اوورسیز پاکستانیوں کی وجہ سے ہے، لیکن ہم تو بل ہی نہیں دے سکتے۔ دیکھیں نا، ہم پورا مل کے سارا کچھ جو کچھ بھی پاکستان کی ایکسپورٹ ہے تو ہم سارا ملک جو ہم 22 کروڑ لوگ مل کے تو $25 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانی صرف اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ تقریباً $30 بلین ہمیں مفت میں دے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہ واحد کمیونٹی ہے کہ جنہوں نے کبھی کوئی چیز مانگی ہی نہیں پاکستان سے، ہمیشہ ہی دیا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ملک 40 ان کی وجہ سے رہا ہے، اور یہ واحد کمیونٹی ہے جنہوں نے کبھی کوئی چیز نہیں مانگی۔ تو جب اوورسیز پاکستانی کو کوئی کسی مشکل کا سامنا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب سے پہلے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کا، کہ دیکھیں میں جب کہتا ہوں نا کہ ہمارا وزیر اعظم ایک عام آدمی ہے، تو یہ وجوہات ہیں جو میں ابھی بیان کرنے لگا۔ سب سے پہلے تو جس وقت بھی اس سے رابطہ کریں رسپانس ملتا ہے، سب سے اچھی بات۔ آپ دیکھیں کہ پہلے وزرائے اعظم آپ نے دیکھے جو بادشاہ اور ایسے ماشاءاللہ ان کے کارنامے کہ میں تنقید کی وجہ سے حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ ایسے
کہ جب انہوں نے نہاری پائے وغیرہ کھانے ہو تو ہیلی کاپٹر، اور کسی کی بات سننے کے لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ عام آدمی وزیر اعظم ہے، اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو بھی آپ مسئلہ اس کے سامنے رکھیں وہ اس پہ غور کرتا ہے اور جو کچھ ہو سکے وہ کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلے میں ذرا بیک گراؤنڈ میں اگر جاؤں تھوڑا سا، تو آپ کو پتا ہے وہ چیز آج سے 1.5 سال پہلے کی بات ہے، جب ڈیڈ باڈیز کا مسئلہ تھا اس وقت کرونا جب شروع میں، تو وزیر اعظم صاحب نے فری میں PIA کو کہا، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم نے جب بھی کبھی میں نے رابطہ کیا تو ہمیشہ پازیٹیو رسپانس ملتا ہے۔ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی جب مجھے یہ فلائٹ کا مسئلہ پیش ہوا کہ جی بہت ساری ایئر لائن نے فلائٹ کینسل کر دی ہیں، آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے مشکلات ہیں، تو وزیر اعظم صاحب سے تو سارے جتنے دوسرے ادارے ہیں جو ڈائریکٹلی کرونا کو اور دوسری چیزوں کو کنٹرول کرتے ہیں یا ان کو جن کی ذمہ داری ہے، تو سب کی طرف سے مخالفت ہوئی میری تجویز کی، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیکھیں میں اس چیز پہ پھر میں دوبارہ کہوں گا کہ ایمان کی حد تک یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی محنت کرے نا تو اس کی محنت ضائع نہیں اللہ تعالیٰ کرتا۔ اچھا میرے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں، لیکن میں جو بھی میں بیڑا اٹھاتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی برکت شامل ہوئی۔ جو ہی میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا تو میں نے میں نے کہا جی سر ٹھیک ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، لیکن اوورسیز پاکستانی یہ وہ کمیونٹی ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کو دیا ہے، کبھی کچھ مانگا نہیں، تو اب ان کے جنرل مسائل ہیں۔ یورپ میں کرونا ختم ہو گیا ہے، ہو رہا ہے، اور ہر طرف وہ مکمل ویکسینیشن کی ہوئی ہے، تو اب تو کرونا بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، ان ممالک سے آ رہا ہے۔ تو بہرحال وزیر اعظم صاحب جیسے ان کا سٹائل ہے ہنسنے لگے اور انہوں نے کہا جی جیسے بھی ہے، اور پھر ہمارے سرور خان ہمارے منسٹر ہیں، انہوں نے بھی پازیٹیو رول ادا کیا، جو سول ایویشن کے منسٹر ہیں، اوورسیز پاکستان کے منسٹر ہیں، میرے ذاتی دوست بھی ہیں، تو انہوں نے بھی پازیٹیو رپورٹ دی وزیر اعظم کو، تو یہ مسئلہ حل ہوا۔ تو اسی طرح میں وزیر اعظم کی اگر بات کروں تو آپ نے منڈی بہاؤالدین والوں کی بات نہ کروں تو یہ آپ دیکھیں ہمارا بہت زیادہ تھا، یہ اسرائیل عالمگیر سے لے کے منڈی بہاؤالدین تک روڈ اب بھی ٹوٹا پھوٹا ہے۔ جب آپ سب لوگوں کو پتہ ہے جب میں پہلی دفعہ میں نے بنا تھا نا جی، تو میں نے یہ انیشیٹو لیا تھا، تو اس وقت یہ روڈ بن گیا تھا، اور پھر ہم نے 15-20 سال بڑے آسانی سے گزرے، لیکن اب یہ 4-5 سال سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ میں آپ سے گلا نہیں کہ آپ نے تو مجھے آزاد حیثیت سے میں نے بنا دیا، لیکن وہ بادشاہ وزیر اعظم تھا نواز شریف، اس کے ساتھ ہر وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو، میں تو اب بھی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست دکھائے کہ اب بھی وہ ماشاءاللہ وہ اور اس کی بیٹی جھوٹ کے دھیان نہیں چھوٹ رہی ہوگی۔ بہرحال میں ڈی ٹریک نہ ہو جاؤں، اصل سبجیکٹ کی آتا ہوں۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ فنڈ آ چکے ہیں، بہت جلدی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ یونیورسٹی آف منڈی بہاؤالدین کا کام شروع ہو چکا ہے، آپ دیکھیں ہر طرف ترقیاتی کام پورے ضلع میں، بجلی کا، بلکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ دیکھیں جتنے سیاستدان ہوتے ہیں نا، جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ عوام سے دور بھاگتے ہیں، ہمارا الٹ حساب ہے۔ میں آپ کے سامنے، آپ وٹنس ہیں کہ جب بھی میں بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں جو بھی آپ کی تجاویز ہے بتائیں، تو اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں جو بھی ترقیاتی کام یا جو بھی مسائل ہیں آپ بتائیں، ہم انشاءاللہ جو ہے نا پوری جو کہتے ہیں نا کہ زور لگا کے اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا
کہ جو جس کام میں محنت کی جائے نا جی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. حالانکہ یہ بڑا ایک عجیب و غریب سیاست ہے پاکستان کی کہ ایم این اے قانونی طور پہ کوئی ترقیاتی کام کرا ہی نہیں سکتا، لیکن یہ جس طرح کا اور کہتے ہیں نا جی کہ عجیب و غریب یا جس کو کہتے ہیں کہ بابا آدم ہی نرالا ہے، تو سیاست کا بابا آدم بھی نرالا ہے کہ لوگ آپ کی کارکردگی ترقیاتی کاموں سے جانچتے ہیں اور قانون میں کوئی اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی ایم این اے کوئی ترقیاتی کام کرا سکے یا ایم پی اے. تو بہرحال آپ یقین کریں، آپ وہ لوگ تنقید کرتے ہیں نا کہ وزیر اعظم کیا کر رہا ہے جی، وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں فنڈ نہیں دوں گا ایم این اے کو، اور یہ ہاں بالکل وہ اس بات پہ قائم ہے، میری بات ہوئی ہے. لیکن وزیر اعظم کہتا ہے کہ اگر 2/3 میجارٹی مجھے ملتی ہے نا جی تو سارے قوانین تبدیل کر لیں. اب تو یہ ہے کہ حکومت جو مانگے تانگے کی ہے، اور یہ وزیر اعظم پاکستان کی نیک نیتی ہے، ان کا پیشن ہے، تو وہ اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ یقین کریں وہ تو ایسا آدمی ہے اس کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس وزارت میں، وہ تو صرف عوام کے لیے، آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہمارے لیے. آپ دیکھیں ہر جگہ کے اوپر کوئی وزیر اعظم کہہ سکتا تھا کہ ایبسولوٹلی نو، کوئی کبھی کسی وزیر اعظم نے ایسے کہا نہیں تو یہ آئیں بائیں شائیں کرتے تھے. امریکن کو اس طرح کا جواب. پھر آپ نے دیکھا چلا مسترف آتے ہیں افغانستان پہ، میں یہ بات ختم کروں اوورسیز پاکستانیوں کی اور ترقیاتی کاموں کی، تو میں اس میں کروں گا کہ افغانستان میں ہمارے وزیر اعظم نے کس طرح نمائندگی کی ہے پاکستان کی، اور ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے. تو ترقیاتی کاموں کی اور بہت زیادہ باتیں ہیں. اوورآل ٹوٹل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 54 بلین روپے، 54 ارب روپے جو دیے ہیں وزیر اعظم پاکستان نے صرف منڈی بہاؤدین کو اور خاص کر ہمارے حلقے کو. تو اور میں یہ بھی میں اوپن کہتا ہوں کہ میں نے وزیر اعظم کو کہا جی آپ حاجی صاحب کو وزیر نہ بنائیں، کبھی ایسا نہیں ہوا. سارے لوگ تو وزیر بننے کی، میں نے کہا جی آپ فنڈ دے دیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ بھی منڈی بہاؤدین کے میرے دوستوں نے، بھائیوں نے، بہنوں نے، سب نے مجھے آزاد حیثیت سے ایم این اے بنا دیا. تو لیکن پھر وہ میاں صاحب بادشاہ تھے اور انہوں نے وہ برداشت نہیں کر سکے. تو بہرحال وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ فیصلہ کرے گی بہتر. لیکن ایک چیز بہرحال اللہ تعالیٰ نے مجھے سرغروب کیا، منڈی بہاؤدین والوں کو سرغروب کیا کہ میں نے اس وقت بھی کبھی اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کیا. میں نے ہمیشہ حق مانگا، اور حق مانگا انصاف کے ساتھ. اس طرح نہیں کیا کہ اپنی عزت کا سودا نہیں کیا. منڈی بہاؤدین کو بیچا نہیں ہم نے، اور اللہ تعالیٰ نے. تو میں نے کہا وزیر اعظم صاحب آپ یہ ہمیں فنڈ دیں تو ہم سمجھیں گے کہ حاجی امتیاز وزیر ہی وزیر ہے. تو خیر وزیر اعظم خوش بھی ہوئے. اور بہت سارے باتیں ہیں وہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ ہم نے مل کے ہی منڈی بہاؤدین کی ترقی کرنی ہے. آپ سب تجاویز بھیجیں، جو بھی میں اوپن کہہ رہا ہوں، کئی بجلی کسی ڈیرے میں بھی چاہیے آپ کو حاضر ہے، کوئی اور جو بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو ہوتا ہے نا ہسپتال، کوئی مریض ہو، میں سوشل ورکر ہوں، آپ رابطہ کریں. غرض وہ ہمارا روزانہ کا جو نیٹ ورک ہے، ہمارا جو سیکریٹریٹس کا ہماری جو نیٹ ورک ہے، یا ہمارے ڈیرے داری ہے آسان الفاظ میں، آپ دیکھیں اس کی پورے پاکستان میں مثال دیں گے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں یا بار بار کہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی آئیں. دیکھیں صحت مندانہ مقابلہ ہونا چاہیے. یہ مقابلہ نہیں کہ وہ دوسرے کی ٹانگ کھینچے. دیکھیں ہم خدمت کر رہے ہیں عوام کی. جو بھی سیاست میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ اس طرح خدمت کرے. خدمت کا مقابلہ ہونا چاہیے، مقدمے بازی کا یا بیان بازی کا یا ان ایکٹیویٹیز کا
یا نیگیٹو ایکٹیویٹیز کا یا غیر معیاری کاموں کا، غیر اخلاقی کاموں سے مقابلہ نہیں، اس کو چوری چکاری کہتے ہیں۔ میاں صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی یہ اپنی دولت کدھر لے کے جائیں گے، عوام کو دے، خدمت کرے عوام کی۔ یہ ابھی بھی سنا ہے کہ ان کی گردن پہ سریا ہے، ابھی بھی اس حال میں پہنچ کے بھی تکبر نہیں گیا، اور ماشاءاللہ بیٹی بھی اسی نقشے قدم پہ ہے۔ تو ہم اس کو یہیں چھوڑ کے ہم چلتے ہیں افغانستان، کہ ہمارے بالکل ہمسائے میں، کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ افغانستان کا مطلب ہے، اور افغانستان کو سپر پاورز کا، یا جس کو کہتے ہیں نا جی عظیم الشان سلطنتیں، اس کا قبرستان کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا برطانیہ یہاں رسوا ہوا، ہم نے دیکھا کہ رشین کا کیا حال ہوا، امریکن ابھی رسوا ہو کے نکلے، اور امریکن نے تو حیران کر دی کہ رات کو ان کو افغانوں کو بھی نہیں بتایا، اپنی فوج کو بھی نہیں بتایا، جو اشرف غنی وغیرہ ان کے ہیں۔ ویسے اشرف غنی سے یاد آیا، اور چونکہ میں ابھی مریم کی بات کر رہا تھا، مریم صاحبہ کی، تو ایک بڑی دلچسپ ایک بات ہے کہ دیکھیں آج کل سیاست ایسے ہو گئی ہے کہ جھوٹ، ایسا جھوٹ بھی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، یا انسان پھر صحیح لفظ نہیں مل رہا۔ تو بہرحال آپ کو سمجھ آ جائے، آپ لفظ تلاش کرنا کہ اشرف غنی نے کہا ہے کہ امریکہ کو میں نے نکالا ہے افغانستان سے، جس طرح مریم کہہ رہی تھی کہ ہم بے وطن کشمیری ہیں، ہم کشمیری ہیں، کہ یہ کشمیر کا مقدمہ نواز شریف نے، کہ بھائی ساری دنیا کو پتہ ہے کہ آپ نے تو کس طرح کشمیر کا اور کشمیریوں کو آپ تو کشمیریوں سے سلام لینے کے لیے بات لمبی ہو جائے گی۔ نواز شریف پہلا وزیر اعظم تھا، ہندوستان گیا، کشمیریوں سے شیک ہینڈ نہیں کیا، تو کن کے گھر گیا؟ جو گھٹیا کاروباری، وہ جو ہے قسم کے لوگ، وہ ویسے تو تجارت نبیوں کا پیشہ ہے، وہ تجارت جو ایمانداری پہ ہوتی ہے، گھٹیا تجارت اس کو کہتے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں، چوری چکاری کی تجارت۔ میرے منہ سے نکلا تو میں نے کہا یہ وضاحت کر دوں۔ تو یہ جندال اور ان کے گھر گئے، کشمیر میں کھڑے ہو کے نواز شریف نے کہا کہ ہندوستان نے کشمیر کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا پاکستانی افواج نے کشمیریوں کو نقصان کیا۔ تو آپ اس کی سوچ دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ ہم بھی آلو گوشت کھاتے ہیں، تم بھی آلو گوشت کھاتے ہو۔ میاں صاحب کی سیاست گوشت سے شروع ہوتی ہے، ماشاءاللہ گوشت پہ ختم ہوتی ہے، کھانے پینے بس۔ تو بہرحال کیا مریم میڈم کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہیں کہ یہ کیا وزیر اعظم ہے کہ فیٹر سے کیوں نہیں نکلا پاکستان؟ یہ اسی طرح ہے جیسے اشرف غنی کہتا ہے کہ بھائی ہم نے امریکہ کو نکالا ہے، طالبان نے نہیں نکالا، کہ بھائی فیٹر آپ کی وجہ سے، آپ کے والد صاحب وزیر اعظم تھے، آپ کے رشتہ دار وزیر خزانہ تھے جاوید صاحب، اور پاکستان فیٹر کی لسٹ، گرے لسٹ میں گیا، اور اب آپ کہہ رہی ہیں۔ لیکن وہ ایسا ہے نا جی پاکستان کی سیاست میں کہ جو کسی کے منہ میں آتا ہے کہہ دیتا ہے، اور ویسے سبحان اللہ جو ان کے پیروکار ہیں ان کو بھی ماشاءاللہ گوشت کھا کے کان آنکھیں بند ہیں، جو کہہ رہے ہیں بس نعرے ماری جاؤ، جیسے گلو باٹن یہ کمپنی وغیرہ۔ بہرحال میں ایسا بندہ ہی نہیں ہوں تنقید والا، میں اس لیے کہ سمجھانے کی غرض سے کہ دیکھیں عمران خان ایک عام آدمی ہے، عام وزیر اعظم ہے، عام آدمی کا وزیر اعظم ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کس طرح۔ دیکھیں افغانستان میں یہ بات ہوئی تو یہ پہلا وزیر اعظم ہے کہ اس نے تو ہندوستان سے شیک ہینڈ کرنا مناسب نہیں کیا، اور پھر ہندوستانی میڈیا کو کیسا جواب دیا، بات لمبی ہو جائے گی، اتنا زوردار۔ اور پھر کہتے ہیں نا
کہ جو سچ ہوتا ہے وہ انسان کے چہرے پہ بھی لکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایماندار آدمی ہے اور سچا بندہ ہے۔ اسی لیے کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے، اسی لیے انڈین میڈیا اس سے گھبراتا ہے۔ اور اس نے جب صحافی کو منہ توڑ جواب دیا کہ بھائی انہوں نے کہا نا کہ بھائی انہوں نے کہا کہ یہ ساری راہ ہے، یہ RSS ہے، یہ ساری وہ ہندوتا ہے جو آئیڈیالوجی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گریٹ گاندھی کو قتل کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، اگر آپ تاریخ دیکھیں تو بہرحال آپ سب لوگ اس وقت ہر طرف پاکستان کے وزیر اعظم کو اور پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے، اس کو پاکستانی نہیں صرف کہ ہم پاکستانی، پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، طالبان نے تو یہاں تک قبضہ، ابھی تو جو پاکستان کے ساتھ بارڈر ہے وہاں طالبان کا جھنڈا ہے، اور ہندوستان کا یہ حال ہے کہ ہندوستان بھی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک پیچھے امریکہ کے، وہ بھی کچھ تھوڑا سا چودھری بننے کے چکر میں وہ بھی افغانستان پہنچا، اور ان کا کیا حال ہے کہ بھاگ گئے ہیں سارے۔ اور پاکستان کی ہماری افواج کی کہ ہمارے ہی بھائی بہن بھتیجے سارے افواج میں ہیں، وہ تو کہتے تھے کہ ہماری بڑی خواہش تھی کہ یہ افغانستان میں آئیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن خیر ہندوستان تو کبھی بھی جب سے تاریخ، پوری تاریخ میں کبھی ہندو تو کبھی کوئی ایسا کوئی قوم کوئی تھی ہی نہیں یا رہے نہیں، ہندوستان تو کبھی کوئی ایک ملک تھا ہی نہیں۔ یہ تو انگریزوں نے، یہ میں تاریخی حوالے سے بات کر دوں، یہ تو انگریزوں نے ظلم کیا کہ جو 600 ملک بننے چاہیے تھے وہ انہوں نے ایک ہندوستان بنا دیا، اور وہ 600 ممالک جن کو ساری دنیا تسلیم کرتی تھی، جیسے آپ کو پتہ ہے حیدرآباد ایک ملک تھا، جس طرح بھوپال ریاست، سارا آپ سب کو پتہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی، اور مجھے میری اور دو تین مصروفیات ہیں بہت زیادہ، یہ بہت زیادہ گیپ ہو گیا تھا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ سے بلا تعطل رابطہ رہے۔ آخر میں پھر کہ آپ کا کوئی کام ہو، خاص طور اوورسیز پاکستانیوں کو، اور میں اوورسیز پاکستانیوں کا بہت ہی پھر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت خواتین نے اوورسیز سے، جن لوگوں نے مجھے رابطہ کیا، خاص کر اس کے ٹکٹوں کے حوالے سے یا اور جن کے کام تھے، سب میں نے جو کر سکتا تھا کیا۔ آپ کو بھی کوئی بھی ہو انشاءاللہ تعالی، اور پھر بہت زیادہ اوورسیز پاکستانیوں نے اشتہار، خاص کر بینر لگوائے ہیں، تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ کوئی اس وقت مجھے کوئی 27-28 ممالک سے دعوت نامے ملے ہیں، خاص کر 14 اگست کے حوالے سے، تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فردن سب کا، کیونکہ نام لینے سے یہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو بہت مہربانی، بہت شکریہ۔